الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تبارك وتعالى في مقام ثالث: إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ جل جلالہ کا کروڑوں احسان ہوا کہ اس ذات بابرکت نے ٹھیک 8 دن بعد پھر جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں بلایا. میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، محض اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے 8 دن تک زندگی والی نعمت عطا فرمائی، صحت والی نعمت عطا فرمائی، تندرستی والی نعمت عطا فرمائی، اور ٹھیک 8 دن بعد جمعۃ المبارک کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا. جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیانی جو وقت ہے، اس میں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ پاک جمعۃ المبارک کی برکت سے، اس جمعے کی شان کی وجہ سے اللہ وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. شوال المکرم کا مہینہ اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے، کچھ دنوں بعد مکمل ہو جائے گا. آنے والا جو چاند ہے ذی قعدہ کا ہے، اور اس سے آنے والا جو چاند ہے وہ ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا چاند ہے. یہ جو درمیانی 15 شوال سے بعد کا جو سفر چل رہا ہے نا ذی الحجہ تک، یہ حج کا سفر ہے. اللہ وہ سعادتیں دوبارہ نصیب فرمائے کہ حج کا سفر شروع ہو جائے. اللہ تمام مسلمانوں کو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، اور تمام اسلامی ممالک کو اللہ یکجا فرمائے. دوبارہ وہی نعمتیں، دوبارہ وہی انعامات شروع ہو جائیں جو کبھی بیت اللہ پہ اور روضہ رسول پہ ایسے رش ہوا کرتا تھا، بھیڑ ہوا کرتی تھی، جگہ نہیں ملتی تھی. اللہ دوبارہ وہی رونقیں بحال فرما دے.
ورنہ یہ سفر جو حج کا سفر ہے یہ لوگ پیدل کیا کرتے تھے۔ زامری یأتین من کل فوج عمید، فرمائیے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا نا تو بنانے کے بعد پہاڑ پہ کھڑا ہو کے اعلان کیا کہ لوگو اس بیت اللہ کی طرف آؤ کہ جس اللہ نے تمہارے لیے یہ گھر بنوا دیا ہے۔ اور پھر اس وقت کی دعا کہ لوگ اونٹنیوں پہ آ رہے ہیں، دبلی پتلی اونٹنیوں پہ سفر کر کے آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں جناب، جوک در جوک لوگ اس بیت اللہ کی طرف آئے ہیں۔ بوادن غیر ذی زر، کوئی رونق نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، چٹیل میدان، ہر طرف پتھر سر اٹھا کے بیٹھے ہیں، اور لوگ دور دراز علاقوں سے سفر کر کے بیت اللہ کا طواف اور حج کا وہ فریضہ دیا کرتے تھے۔ اللہ دوبارہ وہی رونقیں بحال فرمائے۔ قرآن کریم کے آیت مبارکہ آپ حضرات نے سنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مشکل آیت نہیں ہے، روزانہ ہم یہ سورۃ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، یعنی قرآن میں سے ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس سورت میں ہی اللہ نے وہ آیت نازل کی جو آپ نے سنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تیسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ یہ ساری آیات مبارکہ جو آپ نے سنی یا پڑھی، ان کا مقصد و مفہوم ایک ہی بنتا ہے، کیا؟ کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم بندگی بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ بس سادہ ترجمہ، سادہ مطلب اس آیت کا کہ اللہ حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، معبود بھی تو ہے، مسجود بھی تو ہے، اور کوئی نہیں ہے، بس صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہودی ہو، نصرانی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یاتری ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، ہر دور میں انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ ان کا ایک اپنا طریقہ رہا عبادت کرنے کا۔ مسلمان کے اور ان کے طریقے میں فرق ہمیشہ سے رہا ہے۔ سکھ بھی اللہ کو مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، مجوسی بھی کرتا ہے، کھتری بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور جتنے مذاہب باطلہ ہیں سارے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ بھی اور ہی، وہ بھی کو پسند کرتے ہیں، ہم ہی کو پسند کرتے ہیں۔ مثلا سکھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ گرو نانک کو بھی پوجتا ہے، ساتھ ساتھ وہ اور مورتیوں کی بھی عبادت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی اللہ جل شانہ کو بھی مانتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی شرک کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نزدیک جا کے لگاتا ہے۔ یہودی اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام جو ہمارے نزدیک اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ ان کو بھی خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھتری ہیں، اسی طریقے سے مجوسی ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آگ کو بھی خدا سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے اور ان کافروں کے درمیان فرق یہ رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، مسلمان بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے، مسلمان ہمیشہ سے اللہ کی ہی عبادت کرتا آیا اور کسی کی عبادت نہیں کی۔ اتنا فرق ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور مشرک کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سجدے کے لائق مشکل کشا، حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، بچی بچہ دینے والا، اندھیری اور بارش دینے والا کوئی نہیں ہے الا ہو۔ کون ہے مگر اللہ؟ بولو نا کون ہے؟ جو بات سمجھ آتی ہے نا اس کا جواب دو۔ تصدیق کرنے سے بھی دل کے اندر اللہ نورانیت پیدا کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ مولوی کی بات کو سننا، ایک ہے کہ سن کے سمجھ آئے تو اس پہ تصدیق کرنا۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ مل کے بولیں، کس کی؟ مشکل کشا ہمارا کون ہے؟ حاجت روا ہمارا کون ہے؟ بچیاں دینے والا کون ہے؟ بچے دینے والا کون ہے؟ دکھ مصیبت پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ صحت و بیماری دینے والا کون ہے؟ ہمارے سب کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہے عقیدہ۔ اچھا، اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ عبادت ہم نے صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اب یہ میں بات نہیں کر رہا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے یہی دعوت دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اپنی قوم سے فرمایا ہے میری قوم، میں جو تمہیں بات بتلا رہا ہوں نا اس کا میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اللہ سے ڈرو، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت حود علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، جو میں تمہیں بتلاؤں گا وہ حق اور سچ ہے، تم اسی کی پیروی کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب قوم مدین کی طرف آئے، اس بستی کی طرف آئے، انہوں نے بھی لوگوں کو آ کے یہی دعوت دی کہ لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی آپ کے سامنے ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے باپ کو دعوت دی۔ اپنے باپ آزر کو دعوت کس طریقے سے دی کہ ابا جن مورتیوں کو تو پوجتا ہے، ما لا یسمع ولا یضر، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ تو مورتیاں بنا کے سامنے رکھتا اور ان کو پوجتا ہے، تو اس کی عبادت کرتا ہے۔ کہنے لگا میں اللہ کو بھی مانتا ہوں۔ کہا اسی بات کا تو جھگڑا ہے، تو اللہ کو بھی مانتا ہے اور مورتیوں کو بھی مانتا ہے، جبکہ یہ نظام مشترک نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک کرنا ہے، سارے گناہوں کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ شرک ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے
کہ یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں تک نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا کہ ابا جس کی تو پوجا کر رہا ہے یہ مورتی، یہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو سامنے بت گھڑ کے تو لوگوں کے اندر تقسیم کرتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے تو بت تراشتا ہے، تو مورتیاں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، کسی کے کان لمبے کر دیتا ہے، کسی کی آنکھیں بڑی کر دیتا ہے، کسی کا ماتھا چوڑا کر دیتا ہے، کسی کے بازو لمبے کر دیتا ہے، کس کی ٹانگیں لمبی کر دیتی ہیں۔ کوئی بڑا خدا تو بناتا ہے، کوئی چھوٹا خدا تو بناتا ہے۔ کیا ان کو خدا کہا جاتا ہے کہ تو مارکیٹ کے اندر ان کو بڑا چھوٹا کر کے ان کے ریٹ بڑھا کے تو خدا بیچا کرتا ہے؟ بیٹے نے باپ کو دعوت دی، باپ غلط راستے پہ، بیٹا سیدھے راستے پہ۔ تقسیم کس کی ہے؟ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ روئے، پریشان ہوئے۔ کون سا موقع؟ جس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو دعوت دی۔ یہ وہ ابو طالب جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں کہ چاچا کلمہ پڑھ لے۔ چچا نے کیا کہا؟ بھتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین عالی ہے، تیرا دین اونچا ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، سارے دینوں کا سردار دین ہے تیرا، اور تو سردار پیغمبر ہے، تیری بات ٹھیک ہے، لیکن میری قوم کہے گی کہ آخر وقت میں اپنے چچا اپنے بھتیجے کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، میری مجبوری ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ جب آنسو آئے تو اللہ پاک نے پیار بھرے لہجے میں قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، فذکر انما انت مذکر، پس میرے محبوب آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام ہے بتلانا۔ انما انت مذکر، تو بتلانے والا ہے، نصیحت کرنے والا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، تو کسی کے اوپر نگران تو نہیں لگ گیا کہ پکڑ کے کلمہ پڑھائے تو اس کو۔ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ بتلا رہے ہیں طریقہ بتلانے کا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو میرا رب چاہے گا۔ اب اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مولوی صاحب بیان کر رہا ہے، مولوی صاحب نے تو نفی کر دی کہ نبی کے ہاتھ میں ہے ہی طاقت کوئی نہیں، نبی کے ہاتھ میں تو ہدایت ہے ہی نہیں، نبی تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ مولوی صاحب آپ کے مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، آپ ذرا مسئلہ کھول کے بتلائیے کہ وہ پیغمبر جو دونوں جہانوں کا سردار ہے، وہ پیغمبر کے جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، وہ پیغمبر کے اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمین کا ذرہ تک نہ بناتا، اس پیغمبر کو اللہ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت، تیرا جو دل کرتا ہے نا کہ میں اس کو بھی ہدایت دے لوں، وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائے، یہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائے، میرے محبوبہ میں نے فرق رکھا ہے، تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، تو میرا پیغمبر ہے، میں تیرا خدا ہوں، میں رازق ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، تو محتاج ہے، میں محتاج نہیں، جس کو میں چاہوں گا ہدایت دوں گا، جس کو تو چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ہاں تیری میری مرضی مل گئی تو پھر اس کو ہدایت ملے گی۔ ایک موقع پہ حضور نے بڑے بڑے کافروں کو، عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریق، یا اسی طریقے سے ابو جہل، یہ بڑے بڑے کافر سردار ایک جگہ اکٹھے ہوئے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور دعوت دینے کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ لوگ دین میں داخل ہو جائیں۔
کلمہ پڑھ کے جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ میرے نبی کی 63 سال زندگی کی کوشش یہی رہی ہے کہ ہر کافر، ہر بندہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ اور جنت میں جانے کا جو ٹکٹ تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس بندے کے پاس یہ ٹکٹ موجود ہوگی وہی جنت میں جائے گا، جس کے پاس یہ ٹکٹ نہیں ہے اس میں جنت میں جانا اس کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ جنت میں جانے کا دار و مدار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب حضور کی کوشش جب دعوت دی تو حضور پاک علیہ السلام مخاطب سے ان کفار سے جو بڑے بڑے سردار کافر تھے، بڑے بڑے پیسے والے، بنگلے والے، کوٹھی والے، اور حضور کی کوشش مبارک یہ تھی کہ جب یہ دین میں داخل ہو جائیں گے نا، ان کے پیچھے جو ان کی رعایا ہے نا غریب لوگ، وہ خود بخود دین میں آ جائیں گے۔ حضور کی سوچ تو یہ تھی۔ اب اتنے میں یہی بات ہو رہی تھی، ایک نابینا صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے مخاطب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں آ کے آپ سرکار کو پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، مخاطب تھے کفار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی۔ دوبارہ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے دوبارہ بھی توجہ نہ فرمائی۔ کیوں؟ کہ حضور دعوت دے رہے تھے، ادھر پیچھے سے کوئی بلا رہا تھا، شاید کہ حضور کو پتا ہو کہ فلاں صحابی ہے۔ تیسری دفعہ پھر صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، حضور نے یوں کر کے مڑ کے غصے کی حالت میں دیکھا اس کی طرف، قرآن نقشہ کھینچ لیا، فوراً تصویر بنا لی قرآن نے، حضور کے چہرے مبارک کی تصویر قرآن بتلا رہے کہ چہرہ اتنا مکھڑا، اتنا نورانی کہ والضحیٰ قرآن نے کہا ہے، حضور کا چہرہ اتنا صاف و شفاف کہ جس کی تعریف قرآن کر رہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے موازنہ کرنا چاہا کہ میں دیکھوں کہ حضور کا چہرہ خوبصورت ہے یا چاند، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آج تک اتنا خوبصورت دیکھا نہیں، کسی ماں نے ایسا خوبصورت جانا نہیں۔ میرا تو ذہن اور دل یہ کام کرتا ہے کہ آپ ہر عیب سے پاک، آپ جیسے چاہتے گئے اللہ پاک ایسا آپ کو بناتا گیا۔ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند اپنی جوبن پہ ہے، میں درمیان میں بیٹھا ہوں، ایک سائڈ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، سامنے چاند نظر آ رہا ہے، ادھر حضور تشریف فرما ہے، درمیان میں ہوں۔ یہ وہ بلبل مدینہ ہے جو حضور کی مدح کیا کرتا تھا، یہ وہ صحابی جو حضور کی تعریف میں جملے پڑھا کرتا تھا، شعر و شاعری کرتا تھا۔ وہ فرماتا ہے میں نے چاند کو بھی دیکھا، میں نے حضور کے مکھڑے کو بھی دیکھا، میں نے چاند کی طرف دوبارہ نگاہ ڈالی، پھر میں نے حضور کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالی، میں چاند کو بھی مسلسل دیکھتا رہا، میں حضور کے چہرے کو بھی مسلسل دیکھتا رہا، آخر میں یہ فیصلہ کرنے پہ میں مجبور ہو گیا کہ چاند کے چہرے پہ داغ ہیں، آمنہ کے لال کے چہرے پہ کوئی داغ نہیں ہے۔ اتنے حسین و جمیل پیغمبر جب یوں والضحیٰ کے چہرے والے نے مڑ کے صحابی کی طرف دیکھا، صحابی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ قرآن گواہ بنا کون سی سورت؟ سورت عبسہ، 30ویں پارے میں سورت عبسہ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، آسمان سے جبرائیل، جی رب جلیل جائیے میرے پیغمبر کے پاس جا کے میرا حکم سنائیے کہ جس طرف آپ مخاطب ہیں
میں رب اس کو برداشت نہیں کر رہا۔ ان سے بہتر ہے کہ جو آپ کے پاس نبینا صحابی آئے، آپ ان کی بات کی طرف توجہ کیجئے۔ کیا ہو گیا کہ 3 دفعہ بلایا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ جب توجہ کی تو غصے کی حالت میں عبس و تولی، آپ نے تیوری چڑھائی، آپ کے چہرے پہ ناگواری آئی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ آپ جو چاہ رہے ہیں کہ ان کافروں کو میں ہدایت پہ لے کے آ جاؤں، یہ تو آپ کی سوچ ہے نا۔ میں اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت رکھی نہیں۔ تو ان کو ہدایت دلوانا چاہتا ہے، میں ان کو ہدایت دینا نہیں چاہتا۔ آپ بجائے کہ ان کی طرف متوجہ ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ نبینا صحابی کی طرف متوجہ ہوں۔ تو میرے رب کے ہاتھ کے اندر ہدایت ہے، ہدایت نبی کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے۔ قرآن نے واضح ارشاد فرما دیا، انک لا تہدی من احببت، تو ہدایت کسی کو نہیں دے سکتا جس کو تو پسند کرتا ہے۔ تو پسند کرتا ہے کہ میرا چچا ایمان لے کے آئے، تیرا رب پسند نہیں کرتا۔ تو چاہتا ہے کہ ابو جہل ایمان لے کے آئے، تیرا رب پسند نہیں کرتا۔ تو چاہتا ہے کہ اخنس بن شریک جیسا بڑا تاجر اگر وہ ایمان لائے تو کام بن جائے گا، تو اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، تیرا رب اس کو پسند نہیں کرتا۔ عتبہ عتیبہ کے لیے تیرا دل تڑپتا ہے کہ وہ ایمان لے کے آئیں، تیرا رب ان کو پسند نہیں کرتا۔ انک لا تہدی من احببت، تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو میرا رب چاہے گا۔ یہ عقیدہ ہے، اوٹ پٹانگ نہیں، عقیدہ ہے۔ اور جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کام نہیں چلے گا۔ عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا اس وقت تک عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ہر ایک پیغمبر نے آ کے دعوت یہی دی، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ میری قوم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے جو تمہیں بات سنائی ہے اس پہ غور کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ کافروں کے اور مسلمانوں کے درمیان، مشرکوں کے اور مسلمانوں کے درمیان یہی فرق رہا ہے کہ وہ اللہ کو بھی کسی حد تک مانتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن لازم سمجھتے تھے کہ ساتھ مورتیوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ جبکہ مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ عبادت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ خاص الخاص ہے۔ جس رب کے سامنے جھکنا ہے، جس رب کے سامنے سر جھکانا ہے، ہم اس کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ یہ سر جھکوانے کے قابل ہے، مسجود ہے، معبود ہے۔ یہ عام چیز نہیں ہے کہ جس کے سامنے آیا سر جھکا دیا۔ یہ سر عام چیز نہیں ہے، یہ خاص چیز ہے۔ یہ سر ہمیشہ سے مسلمان کا کسی غیر کے سامنے نہیں جھکا، یہ جب بھی جھکا ہے تو یہ اللہ کے سامنے جھکا ہے۔ آج کے مسلمان نے تو اس کو بس ایک عارضی چیز سمجھ لی ہے نا، جس کے سامنے آیا سر جھکا لیا اور یہی سمجھا کہ بس یہ عام چیز ہے۔ میرے بھائی، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ خاص چیز ہے۔ عبادت کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اب اسی طریقے سے کافر اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی، ان کو بھی پوجتے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ جس کو ہم مورتی یا خدا سمجھ رہے نا، یہ اللہ کے سامنے جا کے ہماری سفارش کریں گے۔ جبکہ وہی مشرکوں والا عقیدہ آج بھی کسی نہ کسی درجے میں مرد اور عورتوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بوڑھی عورت کو یا بوڑھے مرد کو پوچھ لینا جن کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، یا مسجد کے ساتھ جن کا رابطہ نہیں ہے، یا درس قرآن کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے، ان سے پوچھ کے دیکھ لینا کہ آپ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں،
لیکن ہم ان کو اس لیے آگے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی اللہ موڑتا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کو عقیدہ باطلہ کہا گیا ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ غیر اللہ کی تعظیم کرنا اس نظریے سے کہ یہ اللہ کے قریب قریب ہے، یہ شرک اور کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا ایک فرمان نہیں، لاکھوں فرمان میرے اور آپ کے سامنے ہیں، لیکن آج کے مسلمان نے توجہ نہیں دی۔ قبر کا احترام یہ ضروری ہے، قبر کا احترام کرنا ضروری ہے، لیکن قبر کو اور قبر والے کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ مولوی صاحب بات کی سمجھ نہیں آئی تو سمجھ اسی کو نہیں آتی جس کے دل کے اندر غلاظت ہوتی، سمجھ اسی کو نہیں آتی جس کے دل کے اندر شرک نے گھر کیا ہوتا ہے۔ ورنہ قرآن تو کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن کے ساتھ لگ کے دیکھیں، قرآن کو کھولیں، اللہ پاک خود بخود راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جیسے ممبر سے بیان ہو رہا تھا کہ جب بندہ سمجھ رکھنے کی طلب رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے دماغ کو کھول دیتے ہیں اور طلب کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب بندہ دین کو سمجھنے کی صرف طلب کرتا ہے، اللہ پاک اس کو یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ دین کی سمجھ نہیں آتی تو اسی بندے کو نہیں آتی جو طلب نہیں رکھتا، جو سوچ ہی نہیں رکھتا، جس نے کبھی فکر ہی نہیں کی کہ مجھے دین سمجھ آ جائے۔ یہ اور بات ہے دین کو سمجھنا، یہ اور بات ہے کہ سن کے چلے جانا، دونوں میں تضاد ہے، فرق ہے۔ جب تک میں اور آپ ارادہ نہیں کریں گے کہ مجھے پورے دین کی سمجھ آ جائے، اس وقت تک دین کی سمجھ نہیں آتی۔ جیسے وہ فرما رہے تھے کہ اگر چور چوری کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو چوری کا طریقہ بتلا دیتے ہیں۔ ایک چور ارادہ کرتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے، تو اب اس کے ذہن کے اندر سارے طور طریقے اللہ ڈالتا ہے۔ اب اس کو چوری کی جب توفیق مل جاتی ہے تو وہ چوری پوری طریقے سے کر کے آتا ہے۔ اب اس نے ارادہ کیا چوری کرنے کا، راستہ اس کے لیے اللہ نے ہموار کر دیا، اگرچہ غلط کام ہے، غلط راستہ اس نے اختیار کیا ہے، لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اس نے ارادہ کیا چوری کرنے کا، تو اللہ نے چور کو وہ صلاحیت عطا کر دی۔ اللہ نے اسے منع کیا کہ چوری غلط چیز ہے، اس نے کہا نہیں میں نے چوری کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس راستے پہ نہ جا، یہ راستہ غلط ہے، اس نے کہا میں نے اس راستے پہ چلنا ہے۔ جب اس راستے پہ چڑھا تو اس کا ذہن اللہ نے کھولا کہ پھر اس طریقے سے تو بچے گا۔ اب وہ طریقہ کار سیکھ گیا، چوری کر کے واپس آ گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس نے چوری کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کو چوری کا طریقہ بتلا دیا، سمجھ عطا کر دی۔ تو جو بندہ دین سیکھنے کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا نہیں کریں گے۔ اگر چور کو چوری کا طریقہ اللہ بتلا سکتے ہیں تو کیا ایک جو اعلیٰ منصب دین ہے، جب دین سمجھنے کی وہ کوشش کرے گا اللہ اس کو سمجھ نہیں عطا کریں گے؟ اللہ عطا کرتے ہیں جس کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے۔ آپ ذرا پیچھے چلے جائیں 1400 سال پہلے، طلب تھی تو اللہ پاک نے حبشے سے چلا کے نبی کے قدموں میں بٹھا کے جنت کا وارث بنا کے نام بلال رکھ دیا۔ یہ طلب کی بات ہے۔ طلب تھی تو فارس سے چلے، حضرت سلیمان فارسی آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، آگ کو خدا سمجھتے ہیں۔ ان کا والد علاقے کا سردار ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اس آگ قدا کے اوپر کہ آگ بجھنے نہیں دینی، میرے نیچے 150 بندہ کام کرتا تھا، میں ان سے آگ جلواتا تھا، آگ شعلے مارتی تھی، لوگ آ کے آگ کو سجدے کرتے تھے، گویا کہ لوگ آگ کو خدا سمجھتے تھے۔ یہ وہی حضرت
سلمان فارسی ہیں کہ اس ظلمت والے اندھیرے سے نکلے، وہاں سے اس طریقے سے نکلے کہ حق کی تلاش کی طلب کی کہ اللہ مجھے حق کی تلاش ہے، میں طلب رکھتا ہوں، مجھے حق نصیب فرما دے۔ تو پھر کہاں فارس اور کہاں مکہ اور مدینہ سفر کرتے ہوئے آئے، راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ اگر تو نے یہ طلب رکھنی ہے نا اور تو چاہتا ہے کہ میں ہدایت پہ آ جاؤں تو پھر لمبا سفر کر، ایک یثرب نامی ایک گاؤں ہے وہاں چلا جا۔ کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یثرب ہے؟ کہا وہاں کھجور کے باغات ہوں گے، وہاں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ کے کلمہ پڑھ لینا، ہدایت مل جائے گی۔ کہاں فارس وہاں سے پیدل چلے۔ طلب کی بات کر رہا ہوں نا، جب تک طلب نہیں ہوگی اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ ہر کام میں جب تک بندہ دلچسپی نہیں لیتا اس وقت تک اس کا ثمرہ نہیں مل سکتا۔ کوئی بھی کام ہے، دکان پہ بیٹھیں، دکان بنا کے بیٹھ جائیں، اور جب تک دکان کے کام میں آپ دلچسپی نہیں لیں گے نا، دکان کو کھولیں گے نہیں، اس وقت تک پیسہ نہیں آئے گا۔ دفتر آپ نے بنایا کسی کام کے لیے، جب تک آپ دفتر کو کھولیں گے نہیں، آپ طلب نہیں بنائیں گے، آپ اپنی سوچ نہیں بنائیں گے، اس وقت سے دفتر سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کی طلب بن جائے گی، جب آپ کی شوق بن جائے گی، پھر وہی دکان، پھر وہی دفتر آپ کو فائدہ دے گا۔ تو طلب بنائی، فارس سے چلے سلمان فارسی، اللہ پاک نے ہدایت کے چراغ بنا دیے۔ پھر ہدایت کے کیسے چراغ بنے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فرمایا یہ وہ صحابہ ہیں کہ جس کی بھی تم پیروی کر لو تم ہدایت پہ پہنچ جاؤ گے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اب طلب کی انہوں نے تو دور دور سے چل کے نبی کے قدموں میں بیٹھ کے جنت کے وارث بن گئے۔ نئی طلب کی، نئی سوچ بنائی، نئی شوق رکھی، نئی غور و فکر کیا تو مکے کا ابو جہل حضور کے قدموں میں رہ کے کافر بن کے جہنم میں چلا گیا، ابو لہب جہنم میں چلا گیا، اخنس بن شریک جہنم میں چلا گیا، عتبہ عتیبہ شیبہ جہنم میں چلے گئے۔ اب طلب بنی تو اسی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ نئی ہدایت ملی، نئی طلب کی، نئی سوچ کی، باپ جہنم کی طرف چلا گیا، بیٹا جنت کی طرف آ گیا۔ نہیں طلب کی تو آزر باپ نے طلب نہیں کی، جہنم کا وارثی بن گیا۔ طلب کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ وقت کا پیغمبر بنا، معصوم عن الخطا بنا، جنت کا وارث بن گیا۔ نئی طلب کی، کنان جہنم کا وارثی بن گیا۔ اللہ نے باپ کو نوح علیہ السلام کا درجہ دے کے جنت کا وارث بنایا۔ تو میرے بھائی بات آ کے ختم ہوتی ہے طلب پہ، بات آ کے ختم ہوتی ہے غور و فکر پہ، بات آ کے ختم ہوتی ہے شوق پہ۔ جس کام کی شوق لگ جائے گی اللہ اس کا ثمرہ عطا فرما دے گا۔ مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں جمعہ سنوں اور سن کے میں ٹائم پاس کروں کہ ٹھیک ہے، تو یہ گھڑیاں بھی ختم ہونے والی ہیں، کب تک یہ رونقیں چلیں گی؟ ایک دن دنیا سے جانا ہے، چاہے وہ خطیب کی حالت میں خطیب چلا جائے یا مقتدی کی حالت میں مقتدی چلا جائے، دنیا تو چھوڑنی ہے نا ہر حال میں۔ جو وقت آ گیا اس کو غنیمت سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اگلا جمعہ نصیب نہ ہو سکتا ہے اگلا سانس نصیب نہ ہو سکتا ہے اگلی نماز نصیب نہ ہو، لیکن کم از کم میری زندگی اتنی گزر گئی، کیا مجھے دین کی سمجھ آ گئی؟ کیا میرے اندر پورا دین ہے؟ کیا میں دین کی پیروی کر رہا ہوں؟ کیا میں دین کے راستے پہ چل رہا ہوں؟ اگر معاملہ ہے درست تو فبیہ، شکرانے کے نفل ادا کریں۔ اگر نہیں ہے تو پھر غور و فکر کی چیز ہے کہ اتنا عرصہ میرا گزر گیا ہے، آج تک مجھے دین کی سمجھ نہیں، آخر کیوں؟ یہ مجھے سمجھ ہے کہ میں گھر میں ہوں، میرا بچہ بیمار ہو جائے، میں جب تک ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جاؤں گا بچہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ تو میری سمجھ ہے، یہ تو میری سوچ بن گئی کہ جب تک میں بھینس کو چارہ نہیں ڈالوں گا اس وقت تک دودھ نہیں دے گی، جب تک میں دکان دفتر نہیں کھولوں گا اس وقت تک پیسہ نہیں آئے گا۔ یہ ساری سوچیں تو میں نے بنا لی، یہ سوچ میں نے کیوں نہیں بنائی کہ جب تک میری زندگی میں میرے بچوں کے میرے گھر میں دین نہیں ہوگا اس وقت تک میری گاڑی نہیں چل سکتی،
نہیں بنی تو یہ سوچ آج تک میری اور آپ کی نہیں بنی، اس لیے نہیں بنی کہ میں اور آپ نے کبھی اس پہ غور و فکر کیا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی۔ جب اس چیز پہ ہم توجہ کریں گے اور رات اٹھ کے ہم اللہ کے سامنے دعا مانگیں گے کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے۔ ایک چور اگر چوری کرنے کی دعا کرتا ہے نا تو اللہ اس کو چوری کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ دین سمجھنے کی دعا کرے گا نا، کوشش کرے گا، تو دین تو اعلیٰ ہے، کیا اللہ دین کی سمجھ عطا نہیں کریں گے؟ یہ تجربہ کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، کون سا کام غلط ہے، کون سا کام صحیح ہے۔ دنیا کے کاموں میں تو میں اس پہ غور و فکر کرتا ہوں اور مجھے سمجھ آ جاتی ہے، جب دین کی بات آتی ہے تو میں مولوی پہ اٹیک کر دیتا ہوں کہ مولویوں نے ہمیں سیدھے راستے پہ نہیں لگنے دیا، اس کی سنیں تو وہ کہتا ہے، اس کی سنیں تو یہ کہتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ پھر اٹیک مولوی پہ آ جاتا ہے۔ تو بھائی ذرا غور و فکر کریں، مولوی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ کان کی طرف سے کھانا کھا تو تو نے مولوی کی بات مان لی ہو؟ دوسرے نے کہا ہو کہ سر پہ کھانا رکھ تیری بھوک ختم ہو جائے گی، کبھی مولوی کی بات مانی ہے؟ جب ان باتوں میں عقل کام کرتا ہے تو دین کی باتوں میں بھی عقل کام کرے گا، تب جب فکر لاحق ہوگی، جب شوق پیدا ہوگا۔ تو اس چیز کی شوق کہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے، اللہ میرا گھر آباد کریں گے، ایک تو یہ فکر کرنی ہے۔ دوسری یہ فکر کرنی ہے کہ ایک نماز چھوڑنے سے بندہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ کبھی ہم نے یہ غور و فکر کیا کہ کتنی بڑی سزا ہے؟ اس سزا کا پتہ تو تب چلتا نا جب میرا تعلق مسجد کے ساتھ ہوتا، میرا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا، میرا تعلق نبی کے فرمان کے ساتھ ہوتا۔ جب تعلق ہی نہیں ہے تو پتہ کیسا چلے گا؟ ایسے پتہ نہیں چلے گا، جب تک آپ سونار کے پاس بیٹھیں گے تب آپ کو سونوں کے ریٹوں کا پتہ چلے گا، سونے کی قیمت کا پتہ چلے گا، سونے کی شان کا پتہ چلے گا۔ اب لوہار کے پاس بیٹھے رہیں گے تو سونے کی بات نہیں ہوگی، اب سونار کے پاس بیٹھے رہیں گے تو لوہے کی بات نہیں ہوگی، اب دکاندار کے پاس بیٹھے رہیں گے تو آپ کو پلاٹوں کا پتہ نہیں چلے گا، پلاٹوں کے دفتر میں بیٹھیں گے تو آپ کے چینے کے بھاؤ کا پتہ نہیں چلے گا۔ مسجد میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جب آئیں گے تو یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ملے گی، دنیاوی باتیں نہیں ملیں گی۔ تو یہ تو غور کی بات ہے، جیسی جگہ ویسی باتیں، جیسا کام اس کا انجام ویسا ملے گا۔ تو اللہ پاک اس مختصر سی زندگی میں ہمیں دین سیکھ کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خود بھی دین سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی دین سکھائیں۔ انشاءاللہ جب اولاد کے پاس دین ہوگا، میرے اور آپ کے جانے کے بعد جب اولاد یوں کر کے ہاتھ اٹھائے گی اور زبان سے پڑھے گی اللہم صلی علی درود پاک شروع کرے گی، تو یقیناً میرا تو 110% یقین ہے، آپ بھی یقین کریں کہ جب قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اگر قبر والے کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، پیچھے اولاد اگر اس کے لیے سال ثواب کی دعا کرتی ہے، اللہ پاک اس کا عذاب ختم کر کے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک دین سیکھ کر سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔